اب اس اہم معاملے کی کرتے ہیں جس کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے ہنگامہ بھی ہے، خبر بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، تبصرہ بھی ہے، اور ان تجزیوں، تبصروں اور خبروں کے بیچ ایک نیا حکم نامہ بھی سامنے آیا ہے۔ معاملہ جل جیون مشن JJM کا ہے، جس کو لے کر حکومتی ادارے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے۔ حکومت تو اپنی جگہ، حزب اختلاف کے ممبر بھی دبے الفاظ میں ہی صحیح لیکن ضرور اس پورے معاملے پر شک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور یہ مان رہے تھے کہ مرکز کی طرف سے بنائی گئی اسکیم JJM ہر گھر جل کے حوالے سے بنائی گئی ہے، لیکن جموں کشمیر آتے یہ ایک سونے کی کان اور ایک سونے کی چڑیا بن چکی ہے۔ جہاں پر پائپیں لگانی تھی 100 لگی ہے 40، اور جہاں پر لگنا تھا کروڑوں وہاں پر لگا ہے ہزاروں۔ اور انہی تمام الزامات کے بیچ کل جموں کشمیر اسمبلی کے اندر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ صاف کر دیا گیا کہ جل جیون مشن کو لے کر اب تحقیقات ہوگی، اور تحقیقات اور تمام معاملات جو ہے وہ ہاؤس کمیٹی دیکھے گی۔ ایک ہاؤس کمیٹی بننے کا اعلان کل سپیکر عبدالرحیم راتھر کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ irregularities جو بے ضابطگیاں جل جیون مشن کے اندر ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھے گی ہاؤس کمیٹی، جس کا اناؤنسمنٹ کل سپیکر معصوف کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ ٹریجری بینچ اور حزب اختلاف کے ممبران لگاتار اس معاملے پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور تحقیقات بھی چھوٹا سا نہیں، کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو NIA یا CBI کے حوالے کر دیا جائے، لیکن فائنلی سپیکر معصوف نے کل فیصلہ لیا کہ ہاؤس کمیٹی اس پورے معاملے کو دیکھے گی اور اس ضمن میں پورا معاملہ حل کیا جائے گا۔ یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ایوان میں جل جیون مشن کو لے کر مطالبات زر پیش کیے گئے تھے، اور مطالبات زر کے دوران مختلف ممبران نے ان کی کانسٹیچوئنسیز اور حلقہ انتخابات کے دوران جو رقومات خرچ کی گئی ہے اور جو زمینی صورتحال ہے اس پر طرح طرح کے سوال اٹھائے، جس کے بعد وزیر موصوف نے بھی سپیکر کی اس بات سے اتفاق کیا کہ سب سٹینڈرڈ پائپوں کا معاملہ ہے، اور کپوارہ سے میر سیف اللہ نے جس طریقے سے کہا کہ 650 کروڑ روپے کی اسکیم تھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے، تو فائنل یہ کیا گیا کہ اب اس پورے معاملے پر ہاؤس کمیٹی اپنا کام کرے گی۔ یہ بھی سامنے آیا کہ سری نگر اور گاندربل کے اندر 100% کام مکمل ہو گیا ہے جل جیون مشن کا، اور پورے جموں کشمیر کے اندر 81.06% پانی رولر ٹیپ واٹر جو ہے کور کیا گیا JJM کے تحت۔ یہ اعداد و شمار بھی ایوان کے اندر رکھے گئے، لیکن کل ہنگامے کے بیچ JJM پر تھی سب کی نظر اور سپیکر نے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ آج بھی کرنا چاہتے ہیں، کرانا چاہتے ہیں۔ آج بھی جب صبح سے بحث یہاں پر ہوئی دونوں طرفوں سے، یہاں پر بھی اور یہاں سے بھی، آنریبل ممبروں کی خواہش یہ تھی کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے۔ کوئی حرج مجھے نہیں لگتا ہے کہ منسٹر صاحب کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہاؤس چاہتا ہے، ہاؤس از سپریم، اگر ہاؤس چاہتا ہے کسی چیز کی طاقت ہونی چاہیے تو طاقت ہونی چاہیے، اس میں کیا دقت ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ساری چیز کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک ہاؤس کمیٹی مقرر کی جائے۔ اس کے ساتھ کہ آج کی ہماری کارروائی ختم ہوتی ہے، ہم پولیٹیکل چینجز والے بروز سوموار صبح 10 بجے جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر سینئر سیاستدان ہیں۔ موجودہ وقت میں جو صورتحال ہے، بیشتر اراکین نے سوال اب تک پوچھے تھے، لیکن اشفاق حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے تھوڑا سا قدم اس معاملے پر پیچھے کھینچ لیا ہے، تھوڑا سا خاموش رہے، لیکن معاملہ ان کے MLAs بھی یہ بتا رہے تھے کہ جناب جل جیون مشن آل از ناٹ ویل۔ پھر یاد رکھیے گا ایک سینئر IAS افسر نے بھی سوال اٹھایا جل جیون مشن پر، وہ بھی اس دھیان میں ہے سب کے، اور مجھے یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک دن پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، تو انہوں نے اس کا کوٹ کیا تھا، شاید وہ عکاسی کہیں نہ کہیں راتھر صاحب کے دماغ میں بھی تھی، اور جس طریقے سے ممبروں نے کہا اکراس دا ٹریجری بینچ اور پوسٹر کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے، تو اچھا ہے، لیٹس ایک بار یہ فٹ ہو جائے، ہاؤس کمیٹی بیٹھے، اناؤنس ہو جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہاؤس کمیٹی کا کمپوزیشن کس طریقے کا ہوگا، BJP سے کون لوگ اس میں ہوں گے، نیشنل کانفرنس سے کس کو رکھا جائے گا، کانگریس سے کون ریپرزینٹ کرے گا، کیونکہ اکراس دا ہاؤس یہ ایکو تھا کہ جناب صحیح طریقے سے کام نہیں ہوا۔ فائنلی JJM کے لیے اب تحقیقات ہوگی، لیٹس سی کہ اب اس سے کیا کچھ باہر آئے گا اس تحقیقات سے۔